بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نسیم فاروق۔ اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے، جو 70 سالہ تاریخ کے اندر نہ کبھی دیکھنے کو ملا نہ سننے کو ملا، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک جج یہ کہہ رہا ہے ٹی پی او کو کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے، اور وہ ڈی پی او جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اوپر سے حکم ہے، آپ چاہے میرے اوپر توہین عدالت لگائیں یا میرے ساتھ جو بھی کریں، میں نے آج گرفتاری ڈالنی ہے اس کی۔ امین علی گنڈا پور جو سابقہ ایم این اے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ واقعہ ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو اس امین علی گنڈا پور نے ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ اس کو اپنی وہاں پہ اب ساری زندگی اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میں اب شاید کبھی ایم این اے بنوں گا بھی کہ نہیں بنوں گا۔ اس نے جو اس کا وہاں کا گورنر ہے کے پی کے کا، وہ ان کا سمجھی ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور ظاہر ہے اوپر سے آرڈر کس کے ہو سکتے ہیں، کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو کسی گنتی میں نہیں ہے وہاں کا۔ وہاں اس وقت گورنر آل اینڈ آل بنا ہوا ہے اس وقت، اور پورا سسٹم، پورا جو وہاں کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے وہ پورا گورنر کے ماتحت چل رہا ہے۔ تو بہرحال جج نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں راداری ریمانڈ دے دیتا ہوں، آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں۔ ہائی کورٹ اگر اجازت دیتا ہے تو یہ لوگ ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ میں وہاں کی پولیس نے گھیرا ڈال کے ان کو کورٹ میں جانے نہیں دیا، امین علی گنڈا پور کو، اور سارا ٹائم اسی میں گزر گیا اور کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ وہاں سے وہ پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اگلے دن ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ کورٹ نے 6 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل کسٹڈی کر دی۔ وہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی کی پولیس پہنچی ہوئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، جس پہ آفرین ہے اس جج کو۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی دستاویزات کے، بغیر کسی کاغذ کے ہم امین علی گنڈا پور کی گرفتاری آپ کو نہیں دے سکتے، آپ پہلے ہمیں کوئی ثبوت دکھائیں، وہاں سے آپ کیا چیز، کوئی پیپر ہے، کوئی ایویڈینس ہے تو ہمیں بتائیں تو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں ان کو۔ بہرحال جی پولیس وہاں سے ہاتھ ملتی ہوئی چلی گئی۔ اب 6 روزہ ان کا ریمانڈ ہے جوڈیشل، وہ جیل میں ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ جو 6 تاریخ پڑی ہے، جو نیکسٹ تاریخ پہ اب جب امین علی گنڈا پور کو پیش کیا جائے گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس گورنمنٹ کو جو کہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتی ہے، اور جو تماشا ان لوگوں نے رچایا 3 اور 4 کا اور 4 اور 2 کا، جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے کلیئر فیصلہ دیا ہے، جس پہ ماہر قانون اور تمام لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے۔ یہ لوگ 3 اور 4 اور 4 اور 3 کے ذریعے، کیوں عام پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میڈیا پہ یہ دکھا نہیں رہے، ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، کسی کی کوئی خبر نشر نہیں کی۔ یہ تو سوشل میڈیا اور بول چینل جو کچھ دکھا رہا ہے اس سے لوگوں کو پتہ لگ رہی ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا، جو کہ کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ بولڈ چینل دکھا رہا ہے جو کلیئر ہر چیز بتا رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ جس فسطائیت پہ اور جس جابرانہ رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، غاصبانہ، جابرانہ، ظالمانہ، جو اب کہہ لیں اس کو، کہ یہ ان کو اپنی اب موت نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے شہباز شریف کو خود کا جیکٹ پہنا دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ خودکشی کر لو، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے جس دن فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس دن ہی انہوں نے وہاں پہ ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے اس میں، حالانکہ ان کی اکثریت تو ہے نہیں ان کے پاس، وہ 42
جو ان کی کابینہ جو ہے 86 رکنی، اس نے اس کی توثیق کی، اس میں نہ کسی وزیر اعظم کے دستخط ہیں، نہ ان کی کابینہ کے کسی وزیر کے دستخط ہیں، جو عام ایم این ایز اور ایم این ایز وہاں کے تھے ان سے وہ دستخط کرائے اس کو پارلیمنٹ میں، اور وہ ایک قرارداد انہوں نے منظور کر دی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو رد کرتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے، جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب کو جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی کلیئر یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے توہین عدالت کا سامنا نہیں کرنا، ہم نے الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ تعاون کریں، اور الیکشن کمیشن نے آج اپنا شیڈول سارا سب جاری کر دیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے آج ان کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، انہوں نے بھی اپنی رائے نون لیگ سے جدا کر لی ہے، جبکہ اس وزیر اعظم کے جو لالچی کہ میں وزیر اعظم مجھے بننا ہے وزیر، اس کو زرداری نے اس کو وزیر اعظم بنوا کے اس کی ایسی منجی ٹھوکی ہے شہباز شریف کی کہ وہ ساری زندگی یاد کرے گا، ہاتھ لگا لگا کے دیکھے گا کہ میرے جگہ جگہ سے میں لہو لہان ہوں، میرے ساتھ خون کہاں کہاں سے مجھے آ رہا ہے۔ تو وہ ہتھ کنڈا، وہ حربہ استعمال کر رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنے یعنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں یہ عمران خان کی، ڈر اور خوف ان کے اوپر اس قدر سوار ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس الیکشن کو اس طرح رکوا لیں، کیونکہ الیکشن میں ان کو صاف شکست نظر آ رہی ہے۔ الیکشن میں یہ لوگ جانا ہی نہیں چاہتے، یہ اس کو پرولونگ کر رہے ہیں، اس کو لمبا کر رہے ہیں ہر طریقے سے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن ملتوی ہو جائے۔ پھر ایک انہوں نے بھونڈا طریقہ جو کہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس انہوں نے طلب کر لیا آج۔ اس نیشنل سیکورٹی کا جو اجلاس تھا اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر تینوں افواج کے سربراہان اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور سارے وزراء اور جتنے لوگ بھی تھے اس میں شریک ہوئے، چاروں وزرائے اعلیٰ۔ وہاں پہ ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کا جو اعلامیہ جاری ہو اس کے اندر الیکشن کا یا سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی ذکر اس میں ڈال دیا جائے 2 لائنوں پر، مگر اس اعلامیے میں انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ لڑے سپریم کورٹ سے اور یہ جھگڑا آپ اور سپریم کورٹ کا ہے، ہم اس تنازع میں نہیں پڑیں گے سپریم کورٹ کے، کیونکہ سپریم کورٹ ظاہر پتہ ہے اتنا سخت وہ فیصلہ ہے، اگر اس کو طریقے سے اگر کوئی پڑھے تو وہ سیدھا 3 سال کی جیل ہے، توہین عدالت ہے، آرٹیکل 6 ہے، اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ڈینائی کرتے اور اس کو نہیں مانتے۔ ابھی 10 تاریخ کو انہوں نے 21 ارب روپے انہوں نے جاری کرنے الیکشن کمیشن کو، اور یہ ہر درمی پہ اترے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ فنڈ نہیں جاری کرنے۔ وہ جاری تو سیکرٹری نے داخلہ نے سے وزارت داخلہ، وزارت خزانہ اور ان کے تمام سیکرٹریوں کو جن کو بلایا تھا یہ انہوں نے جاری کرنے، اسٹیٹ بینک نے جاری کرنے، ان کا تو انہوں نے تو صرف دستخط کرنا اور کہنا ہے۔ یہ پوری ہٹ درمی پہ، اور ادھر وہ جو گنجا بیٹھا ہوا ہے سیسیلین مافیا گاڈ فادر جو اس کا باپ ہے، جس کو مریم نواز یہاں بھی ابھی بھی باز نہیں آ رہی۔ آج جبکہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس جاری تھا اس دوران اطہر من اللہ کا ایک اختلافی نوٹ جاری کیا گیا جس میں انہوں نے اس منصور جا کی اور اس کی مند و خیر کی، اس فیصلے کی، اس کو تائید کی، اور اس میں اس وقت حالانکہ ایسا کوئی موقع نہیں تھا، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ جتنے بھی ماہرین قانون اور دوسرے لوگ اس پر جو اختلافی نوٹ جو اطہر من اللہ کا جاری ہوا ہے اس کو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے کہ انہوں نے ایک قرارداد جو 42 اراکین کے دستخط ہیں پارلیمنٹ کے، اتنی بڑی ایوان ہے اس میں ایک قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 42 لوگوں کے دستخط ہیں، وہ جی اس سے کیا کل کوئی بھی قرارداد پاس کر کے کہتے ہیں جی فلاں شخص کو ہم نے نکال دیا ہے، فلاں شخص کو کر دیا، اس میں وہ کاغذی ایک پرزہ ہے۔ تو یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ابھی کوئی آئین میں تبدیلی کی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس میں آئین میں کوئی تبدیلی کر لیں، کوئی امینڈمنٹ اس میں لے آئیں ہم کوئی، جس سے ان کی جاں بخشی ہو جائے، مگر صاف نوشتہ دیوار لکھا ہوا ہے اس پہ کہ انہوں نے اب جیل جانا ہے اور انہوں نے نااہل ہونا ہے۔ اور وہ جو مریم نواز ہے
وہ ان کی جو اس نے اپنے باپ کو پہلے نائل کرایا، اب اپنے چچا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، اور اس کو خود کا جیکٹ پہنا دیے چچا کو اپنے کہ لو جاؤ تم دھماکے اپنے آپ میں خودکشی کر لو جو کرنا ہے۔ تو ان کا اب انجام صاف نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ 10 تاریخ کو ان کے فنڈز جاری نہیں کرتے الیکشن کمیشن کو 21 کروڑ ارب روپے کے، تو یہ ان کا سیدھا اس پہ ان کے ایم این اے بھی جو اس اجلاس میں جنہوں نے مسترد کی تھی اس کے فیصلے کو، وہ جتنے لوگ اس میں شریک تھے، وہ جتنے لوگ نے اس کی تائید کی تھی، وہ سب کے سب نائل ہوں گے، ان سب پہ کنٹمپٹ لگے گی، آرٹیکل 6 کے حقدار ہو گئے پکے، اور ان کو 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا سخت فیصلہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ اور پہلی دفعہ جو کہ لوگ ان کو مس کیلکولیٹ کر رہے تھے عمر رضا بندیال کو، انہوں نے اپنے باپ کی طرح، فتح بندیال کی طرح، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اور اپنے موقف کے اوپر ڈٹ گئے، جبکہ اندر خانہ بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی سازشیں کی جال بنے جا رہے ہیں۔ ادھر قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے ججز ان کے خلاف مختلف فیصلے کر رہے ہیں، مختلف اضافی نوٹس جاری ہو رہے ہیں، مگر چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور انشاءاللہ اس ملک میں، کیونکہ وہ دنیا یہ کہہ رہی ہے اور ججز بھی جو کہ اختلافی نوٹ بھی جاری کریں، وہ بھی یہ کہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، پھر بحث کس بات کی؟ آپ الیکشن پہ خاموشی اختیار کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہ کمپرومائز کر رہے اس پہ؟ کبھی کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں یہ بینچ گہرائی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی آپ فل کورٹ بینچ بلائیں۔ وہ بھائی اصل مسئلہ ہے 90 ڈیز کے الیکشن کا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کیوں اس چکر میں پڑ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنائیں، یہ کریں اور وہ کریں، دنیا بھر کی لوازمات؟ تو یہ سب چیزیں ان کی سب بیکار ہو جائیں گی، یہ سب کچھ ان کا بیکار ہو جائے گا۔ اس وقت پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گئی ہے الیکشن، وہ بھی چاہتی ہے الیکشن کرانا۔ آج آصف زرداری نے جب بھی کور کمیٹی کی جو اجلاس، اس کی میٹنگ کی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس میں کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کلیئر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ جو کہتی ہے الیکشن کراؤ، تو ہم الیکشن کی اس کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے میں۔ تو اب یہ اکیلی ان کے لوگ ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے، لوگ ریزائن کر رہے ہیں، جن کو ٹکٹ لے لیے تھے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، لڑے ہی نہیں چاہتے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ ان کے اپنے ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اب بس کر دیں، اب بہت ہو گئی ہے۔ اب لوگ چاہتے کیا ہے؟ پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا پارٹی کا۔ ایک اور دھماکہ ہوا ہے لندن کے اندر، جو رانا شمیم والا، جو اس کی نوٹری پبلک کا اور اس کا حلف نامے کا، وہ اس نے آج کلیئر کہہ دیا کہ جی وہ حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں سائن کیا گیا تھا اور وہاں سارے لوگ موجود تھے، جبکہ نوٹری پبلک اور رانا شمیم کے درمیان حلف نامہ تیار ہونا تھا اور اس میں کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوتا، مگر وہاں سارے لوگ موجود تھے ان کی موجودگی میں، اور نواز شریف کے دفتر میں وہ ان کی ایک اور گلے پڑے گا۔ اگر نہیں تو وہ اس پہ جا کے کورٹ میں کیس کریں کہ یہ غلط ہے، ہماری عزت حتک کا دعویٰ کریں وہاں پہ۔ تو وہ ایک نیا ان کا پنڈورا کھل گیا ہے، اور جس میں یہ پریشان ہو گئے، لال ہو گیا اصل میں۔ یہ فیصلہ جو سامنے آیا ہے، اس نے جو ایک صحافی ہے وہ ان کے سارے ایویڈنس جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اس نے 1 مہینے سے جمع کر رہا تھا، اور سارے لیگل اس پہ وہ اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسا نہ ہو، کوئی کمی رہ جائے۔ جب وہ سارا مطمئن ہو گیا تو اس نے وہ سارا سلسلہ کھول دیا۔ یہاں کے ایک جج کو بھی اس میں انہوں نے بلیک میل کر، جہاں پہ مریم نواز کا ایک کیس چل رہا ہے جس میں وہ سیدھی جیل جائے گی، اس جج کو بھی انوالو کیا ہے، عامر فاروق کو، اس کا نام بھی اس میں ڈالا ہے حلف نامے میں۔ تو یہ اس طرح سے بلیک میلنگ کا ان کا سلسلہ ہے، ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی سابقہ ججز کو کر رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے، کام چل جائے۔ سجاد علی شاہ کے وقت میں انہوں نے
انہوں نے کالے لوگوں کی اٹینڈ کی، ان کو شہباز شریف، یہی وہ شہباز شریف ہے جو فون پہ کہتا تھا یہ اس کے خلاف یہ فیصلہ دے دو، اس کے خلاف یہ فیصلہ دے دو، اور بریف کیس پہنچ جاتے تھے، فیصلہ ان کے فیور میں آتا تھا۔ یہ ایسی ہی عدلیہ چاہتے ہیں، یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایسی عدلیہ ہو جس میں ہم جو کہیں وہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال اس ملک کی چل رہی ہے۔ دیکھیں آئندہ 72 گھنٹے اس شہباز شریف کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، اور آئندہ آنے والے 72 گھنٹوں میں یعنی پیر منگل تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ان کو کنٹمپٹ لگنی ہے یا یہ رائے راست پہ آتے ہیں، الیکشن میں شرافت سے آ جاتے ہیں۔ کیونکہ الیکشن میں ان کے پاس نہ کینڈیڈیٹ ہے، جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے ٹکٹ تک واپس کر دیے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہم جیت تو سکتے نہیں ہیں الیکشن لے کے، اور اپنے پیسہ خرچ کر کے کرنا کیا ہے، ہم نے برباد کرنا ہے پیسے کو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو سب پسند آنے کی شکل میں اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔